ہے, ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے رستہ چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ جب میں ظہور کروں گا تو میرا ہر شیعہ مجھے دیکھ کے کہے گا کہ میں نے تو آپ کو پہلے دیکھا ہوا. مولا فرماتے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلے نہیں, صرف گمان ہے جو تمہاری طرف سے ہیں. مولا فرماتے ہیں میرے شیعہ اور مجھ تک پہنچنے کے لیے جو سب سے پہلا ایک وسوسہ میرے ماننے والے کے دل میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے, کہاں وہ کہاں ہم. جواب دیا مولا نے فرمایا اگر تمہارا یہی معیار ہے کہ کہاں ہم کہاں تم ہم سے مل نہیں سکتے, اگر یہی منزلت ہوتی کہ تم ہم سے ملنے کی وجہ تمہارا اور ہمارے درمیان یہ ہوتا تو کبھی بھی ہم اپنی محبت تمہارے دلوں میں نہ ڈالتے. ایک شیعہ نے مولا سے توقیع میں پوچھا, اس نے کہا مولا میں ملنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہم ملتے ہیں تم پہچانتے نہیں ہو. مولا کب ملتے ہیں؟ مولا فرماتے اکثر تم روتے روتے خاموش ہو جاتے ہو. تمہیں خبر ہے تمہیں وہ تسلی دینے والے ہم ہوتے ہیں, تمہیں وہ دلاسا دینے والے ہم ہوتے ہیں. امام سے ملنے کا رابطہ ہموار کیجئے. اور ہمیں خبر ہے کہ ہمارا امام زمانے میں موجود ہے. ہم میں سے کون ہے جو امام کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے؟ ہمیں امام سے صرف امام کا انتظار نہیں کرنا, امام کے رستے کو ہموار بھی کرنا. ہمیں امام کا صرف انتظار نہیں, رستہ بھی ہموار کرنا ہے, امام سے ملاقات بھی کرنی ہے. امام نے فرمایا ہفتہ والا دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو مسجد کوفہ میں آنا. اتوار کو میں مسجد سہلہ میں ہوتا ہوں, سوموار کو میں بقیہ کی قبروں پہ ہوتا ہوں, پھر میں مسجد جمکران میں ہوتا ہوں, شب جمعہ میں کربلا میں ہوتا ہوں, جمعہ میں امیر المومنین کے حرم میں ہوتا ہوں. مولا فرماتے طواف کعبہ کرتے ہوئے کعبے پہ سیدھی بارش ہو رہی ہو اور مزاب رحمت سے پانی نیچے آ رہا ہو تو سمجھ لینا تمہارا امام طواف میں ہے. امام خود بتا گئے کہ میں اس وقت میں یہاں ہوں. پھر امام نے اگلی نشانی بتائی. امام نے کہا چل تو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا, تجھے مجھ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں, تو ہمیں بلا. اتنا امام کی موجودگی کا یقین رکھو کہ امام فرماتے ہیں کہ دسترخوان میں ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑو. تمہارے گھر میں بچے پوچھیں گے جگہ کس کے لیے, تو کہہ دینا ہمارا امام موجود ہے. ایک شخص کو خبر ہوئی کہ کربلا میں مولا امام حسین کے حرم میں جو 40 روز زیارت عاشورہ پڑھے امام اس سے مل لیتے. منقول ہے روایات میں کہ حرم امام حسین میں زیارت عاشورہ کا 40 روز کا عمل کیا جائے تو امام مل لیتے. وہ 40 روز زیارت عاشورہ کا عمل کرنے کے لیے چلا گیا. جیسے جیسے دن گزرتے گئے ذہن میں اعتماد ختم ہوتا رہا کہ نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی, میں اس قابل نہیں ہوں, میں گنہگار ہوں, وہ مجھ سے نہیں ملیں گے. بس یہ اعتماد کم ہوتا گیا. دن قریب آنے شروع ہو گئے, ذہن میں آیا گھر واپس چلا جاؤں, بچے اکیلے ہوں گے, کاروبار تباہ ہو رہا ہوگا. گھوڑے پہ بیٹھا اور حدود حرم سے نکلا. جب وہ کربلا سے نکل رہا تو گھوڑا سوار اس کے ساتھ چلا. گھوڑا سوار کی آواز آئی کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا کوفہ. کس رستے سے جائے گا, خشکی کے یا فرات کے؟ کہنے لگا خشکی کے رستے. گھوڑا سوار کی آواز ہے پھر کوفہ میں ایک میرا کام کرے گا, ایک امانت ہے, وہ کوفہ میں ایک شخص کو دے دینا. کہنے لگا کیا امانت ہے؟ کوفہ میں ایک ریان نامی شخص رہتا ہے, اسے یہ 40 دینار دے دینا. جب تو اس کے دروازے پہ جائے گا دستک دے گا, صبح کا وقت ہوگا, وہ دروازہ کھولے گا. اب جب گھوڑا سوار واپس پلٹا تو اس نے آواز دے کے کہا, اس نے کہا اگر وہ پوچھے یہ کس نے دیے ہیں تو اپنا نام تو بتائیے. گھوڑا سوار کی آواز ہے کہہ دینا بقیہ نے دیے. چلا گیا, جا کے کوفہ میں صبح پہنچا, اسی قصاب کے دروازے پہ دستک دی, اندر سے وہی شخص نکلا. کہاں سے آیا؟ کہنے لگا کربلا سے آیا ہوں. تو میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ میرے پاس تیری ایک امانت ہے, یہ 40 دینار کسی نے کربلا سے دیے, اسے کہا ریان کو دے دینا. آنکھیں کھلی کی کھلی رکھ, رک یہیں پہ. اندر گیا, لباس تبدیل کیا, وضو کر کے باہر آیا. کہنے لگا زحمت ہوئی تجھے میرے دروازے پہ, میں معذرت چاہتا ہوں, تجھے اپنے دروازے پہ روکے رکھا, میں لباس تبدیل کر چکا ہوں, وضو کر چکا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے سے اتر, مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نے مولا کو دیکھا ہے, مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے مولا کو ہاتھوں کو ہاتھ لگائے. یہ پریشان ہوگا تھا کون سے مولا؟ اس نے کہا یہ کیا تمہیں صاحب الامر نے نہیں دیے؟ کہنے لگا کون سے صاحب العصر؟ کیا وہ امام زمان تھے؟ اس نے کہا تو وہاں مل کے آیا, تجھے پتہ ہی نہیں؟ مجھے جو جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے میں انہی کو بلاتا ہوں. میں نے تو ابھی رات کو کہا تھا مولا 40 دینار کا قرضہ ہے, مجھے واپس دینا ہے, صبح سے پہلے اس نے واپس بھیج دیا. مولا فرماتے اتنا مجھ پہ یقین کرو. جب تمہارا یقین اتنا بڑھ جائے گا پھر تم اپنی مشکل کسی کو بتاؤ گے نہیں. امام فرماتے میرے شیعوں مجھ سے رات کو سرگوشیاں کیا کرو. سرگوشی کیا تکی کے سر رکھ کے اپنے دکھ مجھے سنایا کرو. امام فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو میرا ظہور ہر روز مانگے. ساری زندگی اس کی حالت ایسی رہ جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے اور وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے. ملاقات ممکن بھی ہے, ہاں امام ملتے ہیں ہر کسی سے اس کی معرفت کے مطابق, اس کے عرفان کے مطابق. آئیں گے ضرور, بلاؤ صحیح, آئیں گے ضرور. مولا فرماتے جس دن تم چاہو کہ تم مرنا نہیں چاہتے, جس دن تمہارا جی زندہ رہنے کے لیے ہو کہ آج میں زندہ رہنا چاہتا ہوں, عمل یہ ہے مولا فرماتے اس روز آنکھ کھلے تو اٹھتے ہی, بلکہ یہ روز کا معمول بناؤ, آنکھ کھلتے ہی السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان,
اے میرے وقت کے امام تجھ پہ میرا سلام۔ سائل نے کہا مولا کریں گے سلام تو موت کیسے نہیں آئے گی؟ امام نے فرمایا سلام سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تم سلام کرو گے وہ جہاں